ہر وقت ہتھوڑی ہاتھ میں ہو تو ہر مسئلہ کیل نظر آتا ہے. یعنی جب آپ نقطہ چینی کرنے بیٹھ جاؤ گے تو ہر مسئلہ، ہر ایک چیز، ہر ایک اس پہ کیل ٹھوکنے کا ہی من کرے گا. یعنی جب آپ نے اپنے دماغ میں ایک آئیڈیالوجی یہ بنا لی ہے، اپنے دماغ کی کیفیت ایسی بنا لی ہے، ہتھوڑی کی مانند آپ نے اپنے دماغ میں نقطہ چینی کا سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کر لیا ہے، تو آپ کو ہر مسئلہ، ہر ایک چیز میں نقص ہی نظر آئے گا. تو پلیز ہاتھ میں ہتھوڑی لے کر نہ بیٹھیں، اپنے ٹائم ٹیبل کو، اپنی زندگی کو کوسنے مت بیٹھیے، ہر مسئلے کو کیل کی طرح مت دیکھیے، ہر مسئلے کو میتھس کا وہ سم سمجھیے جس میں سولوشن ہوتا ہی ہوتا ہے، کیونکہ ایک پرابلم بنا ہے تو اس کا سولوشن ہونا ضروری ہے. تو نقطہ چینی کے بجائے تنقیدی جائزہ یا تنقیدی نظریے کے بجائے یہ سوچیے کہ ہر ایک مسئلے کا کچھ نہ کچھ حل ہوتا ہے. ہر مسئلہ ایک جیسا نہیں ہوتا کہ اس کو کیل سمجھ کر ٹھوکتے جائے اور وہ مسئلہ حل ہو جائے. اوکے. تو میں ہوں شگفتہ فردوس، آپ سب کا ویلکم ہے اس کورس میں جو ہے جنرل اردو کا کورس. یہ ہر ایک کے لیے جو اردو گرامر سیکھنا چاہتا ہے یا پھر کسی ایگزام کی تیاری کر رہا ہے، ان سب کے لیے فائدہ مند ہے. تو آج کا ٹاپک ہے محاورے اور ضرب الامثال. محاورے اور کہاوتیں، ان دونوں میں کیا فرق ہے، ان دونوں میں ان کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ کہاں سے سٹارٹ ہوا، ان سب کے بارے میں ذکر کیا جائے گا. تو آج کا ڈسکشن سٹارٹ کرتے ہیں محاورے سے. دو یا دو سے زیادہ لفظوں کا مجموعہ. دو یا دو سے زیادہ لفظ، دو بھی ہو سکتے ہیں یا پھر دو سے زیادہ بھی لفظ ہو سکتے ہیں. تو دو لفظ ہو یا اس سے زیادہ لفظوں کا مجموعہ ہے، ایک جملہ ہو سکتا ہے یا آدھا جملہ ہو سکتا ہے، اس کو ہم محاورہ کہیں گے. اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں حقیقی معنوں کے بجائے، جو بھی جملہ ہے اس کے حقیقی معنوں کے بجائے ہم مجازی معنوں کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں. جیسے میں نے کہہ دیا میری ناک کٹ گئی ان کے سامنے، تو اصل میں تو ناک کٹی نہیں ہے وہاں پر، لیکن جب عزت چلے گئی، اس طرح کے الفاظ یوز کرنے کے بجائے ہم کہتے ہیں کہ ناک کٹ جانا، ناک کٹ گئی ہے، ناک کٹوانا. اس قسم کے جو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں انہیں ہم محاورہ کہیں گے. مکھیاں مارنا، کچھ بھی بات کہہ دی جہاں پر وقت گزاری کا، دل لگی کا کوئی کام نہیں تھا، تو فالتو میں ٹائم جب ہم پاس کر رہے تو ہم نے کہہ دیا مکھیاں مار رہے تھے. 9 2 11 ہو جانا، وہاں سے چلے جانا، تو اس کے حقیقی معنی نہیں لیے جا رہے. مکھیاں مارنا مطلب کیا ہم صحیح میں مکھی مارتے ہوئے بیٹھ رہے تھے؟ تارے گننا، کیا ہم صحیح میں تارے گنتے بیٹھ رہے تھے؟ نہیں. وہاں پہ حقیقی معنوں کے بجائے اس کے مجازی معنی مراد لیے جاتے ہیں، جسے ہم محاورہ کہیں گے. تو ایگزام میں ڈی سیٹ ٹی آر ٹی سی ٹیٹ یا پھر کسی بھی قسم کے کمپٹیٹیو ایگزامس میں ایک محاورہ دیا جاتا ہے، اس کا مطلب پوچھا جاتا ہے. تو آلموسٹ ایک منٹ کے لیے وہاں پر کول اور کام دماغ رکھ کے اگر آپ سوچیں گے تو آپ اس کا آنسر کر سکتے ہیں. اور محاورے کی تعریف دی جائے گی اور پوچھا جائے گا کہ اسے کیا کہا جائے گا، جہاں حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی استعمال کیے جائے. یا پھر محاورے کو جملہ کہا جا سکتا ہے یا نہیں، یہ کیا یہ لفظوں کا مجموعہ ہے یا نہیں. تو تعریف دے کر اس میں اے بی سی ڈی میں محاورہ کہاوتیں، تو محاورہ کہاوتیں ایک ساتھ آئے گی تو آپ کنفیوز ہو جائے گے. تو محاورے میں حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنی لیے جاتے ہیں. اب کہاوتیں یا ضرب المثل کیا ہے؟ ضرب المثل سے مراد وہ مختصر فقرہ ہے جو بذات خود اپنی جگہ مکمل ہوتا ہے. یعنی ایسا چھوٹا سا جملہ جو بذات خود اپنی جگہ مکمل ہے، اس کو کسی معنی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اپنے حقیقی معنوں سے ہٹ کر دوسرے مضمون میں بطور مثال زبان و ادب سے رواج پاتا ہے. ہر ضرب المثل کے پیچھے کوئی نہ کوئی معاشرتی تجربہ یا تہذیبی حقیقت پس پوشیدہ رہتی ہے. یعنی وہ ایک جملہ سنتے ہی آپ کے سامنے ایک سٹوری آ جائے گی، اس سے جڑی ہوئی ایک سٹوری پوری کی پوری آپ کے مائنڈ میں آ جائے گی کہ اس چھوٹے سے فقرے میں آپ کو سارا کا سارا وہ قصہ موجود ہوتا ہے، جو پرانے زمانے کی وجہ سے یا پھر کہانیوں کی وجہ سے مورل آف دی سٹوری کی طرح ہوتا ہے، جو
तजुर्बा होता है या फिर तहज़ीब की वजह से अपना लिया गया जुमला हम कह सकते हैं। जैसे घर का भेदी लंका ढाए, तो ये पूरी कहानी से एक मोरल निकाला गया है, घर का भेदी ही कभी कभार लंका ढा जाता है। चोर की दाढ़ी में तिनका होना, तो इस ये एक जुमले से हमें, हम यहाँ पे ये किसी को मिसाल के तौर पर पेश करते हैं ज़बानो अदब में या फिर गुफ्तगू के दरमियान हम इसे बतौर मिसाल के तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस एक फ़िक्रे से, वो एक जुमले से आपको सारी की सारी कहानी बैकग्राउंड में चलती हुई नज़र आएगी। अपने आप से आप आए तो आने दो, ये भी एक किस्म की स्टोरी से डिपिक्ट किया हुआ जो है उसे हम कहावतें कहेंगे। ये मुआशरती तजुर्बे की वजह से, हमारे मुआशरे में रहने की वजह से, समाज में रहने की वजह से जो चीज़ें स्टोरीज़ के ज़रिए एक ही जुमले में समा गई हो, उसको हम कहावतें बोलेंगे। जबकि मुहावरा बहुत डिफरेंट है। मुहावरे में हम हकीकी मानों के बजाय मजाजी माने ले रहे हैं। यहाँ पर हकीकी माने तो लिए जा रहे हैं, लेकिन उससे हमें सारा का सारा मजमून, सारी की सारी स्टोरी समझ आ रही है। तो उसे हम कहावतें या ज़रबुल मिस्ल कहेंगे। ज़रबुल मिस्ल बोलो या कहावतें बोलो, एक ही बात है। ओके। तो कहावत के भी माने पूछे जा सकते हैं, या फिर इसकी तारीफ दे के ये किसे कहा जाता है ये भी पूछा जा सकता है। तो ये है आपके मुहावरे और कहावतें। मुहावरे में दो जुमले हैं, सॉरी, दो अल्फाज का एक मजमुआ बनाया गया है जिसके हकीकी मानों के बजाय मजाजी माने लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर हकीकी माने बिल्कुल भी हम नहीं शुमार कर सकते, ये बस इमेजिनरी तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट है आपके कहावतें। कहावतों में या ज़रबुल मिस्ल को, जिसको हम मिसाल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं हकीकी मानों से हट कर, जो इसके पीछे की स्टोरी है उसको जताने के लिए, किसी के वस्फ़ को बताने के लिए कभी कभार हम इसे इस्तेमाल करते हैं, किसी के हालात को बताने के लिए कभी कभार इस्तेमाल करते हैं। तो ये है आपकी कहावतें और मुहावरे। आई होप ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। जज़ाकल्लाहु खैर। थैंक यू सो मच। प्लीज़ कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।